الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. آئیے حصول برکت و سعادت کے لیے مدنی تاجدار سرکار احمد قرار، غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارے اللہ تعالیٰ کے پیارے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. سب مل کے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائیں. رب تعالی فرماتا ہے: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے ادا کرو. یہ مقدس سفر جو حج اور عمرہ کا ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم جو حصول برکت کا ذریعہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی، اور وہ حاضری ایسی عظیم حاضری کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ہمیں گناہ بخشوانے کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ لوگوں، اگر تم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات و مغفرت کا پروانہ مل جائے، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو اور پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگو. فاستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے. تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے. تو اس سفر میں یہ دونوں سعادتیں میسر آتی ہے، اور حج میں بھی یہ میسر آتی ہے اور عمرے میں بھی. لیکن حج کے تعلق سے میں گزشتہ 2 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فریضہ ہے، اور جس کے اوپر فرض ہو گیا اسے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس کو ادا کر لینا چاہیے. اور فرض کا ترک کرنے والا گنہگار ہے، خطا کار ہے، قہر قہار اور غضب جبار کا سزاوار ہے. اس لیے زیادہ توجہ فرائض کی طرف دلائی جاتی ہے کہ آپ فرائض کوئی پابند بن جائیں، پھر دیگر معاملات آپ کریں گے تو آپ کے مرتبے بلند ہوں گے، لیکن گرفت نہیں ہوگی. لیکن فرض کو اگر ترک کر دیا تو آخرت میں پھر خدا کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جن کے حج کے نمبر آ گئے اور حج پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان تیاریوں میں سب سے اہم تیاری یہ ہے کہ اس بارگاہ کے آداب سیکھیں
اس عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں کے آداب سیکھیں، وہاں کے طریقے سیکھیں، حج کے مناسک سیکھیں، اور اس سفر کو روحانی سفر بنائیں، ایک رسم نہیں بلکہ اس میں روحانی لذتیں تلاش کریں، وہ روحانی لذتیں پیدا کریں، تاکہ یہ سفر آپ کا ایک روحانی سفر بن جائے اور توجہ اللہ ایسی قلب و جگر کے اندر بس جائے کہ پروردگار عالم کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو اور تم گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر کے لوٹو۔ تو اس سفر کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، فضولیات سے، لغویات سے بالکل بچانا چاہیے۔ اسی لیے تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے ادا کرو، کیونکہ یہ ایسی نیکی ہے کہ اس میں ریاکاری آ ہی جاتی ہے، دکھاوا آ ہی جاتا ہے۔ آپ کتنا ہی چھپائیں، لوگوں کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، پھر ان کے استقبال اور اعزاز کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی محبت ہے اگر وہ کرتے ہیں تو، مگر آپ اپنی طبیعت سے اس طرف مائل نہ ہو کہ میرا اتنا اعزاز، اتنا سمان ہونا چاہیے کہ میری عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ جائے۔ عزت جو ہے وہ بارگاہ خدائی بندی کی مقبولیت سے ملتی ہے، عزت گناہوں کی معافی سے ملتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ سفر ایسا سفر ہو کہ جس میں روحانیت ہو، نفسانیت نہ ہو، اور تمام گناہوں سے توجہ ہٹا کر اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے کہ میں ان گناہوں کو اس بارگاہ کے اندر معاف کروانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر توجہ بنائے رکھیں تو انشاءاللہ العزیز یہ سفر آپ کا روحانی سفر ہو۔ اور ہمارے ان بزرگوں سے سیکھیں جنہوں نے واقعتاً عشق کیا ہے اور آداب عشق بھی سکھائے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ سے پیدل حج کے لیے نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور، حضرت سفیان ثوری یہ بہت بڑے فقیہ تھے، صاحب مذہب فقہ فقیہ تھے، اتنا بڑا باوقار عالم، اتنی بڑی حیثیت والا، اتنا علمی دبدبے والا، پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، بصرہ سے نکلے، مکہ تک کتنی بڑی مسافت ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ پیدل سفر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی سواری کا انتظام کر لینا چاہیے، کسی کی سواری پر سوار ہو جائیے۔ تو حضرت ذوالنون، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر بیٹھوں، ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں سمجھوتا کرنے کے لیے جا رہا کہ میرے مولا مجھ سے جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری ان نافرمانیوں کو تو معاف فرما دے اور میری خطائیں معاف فرما کر مجھے اپنی بارگاہ کی مقبولیت عطا فرما دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا بھاگا ہوا غلام ایسے جائے گا سواری پر بیٹھ کر ٹھاٹ باٹ کے ساتھ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعتاً ان لوگوں کے قلوب کے اندر لذتیں ہوتی تھی، روحانیت ہوا کرتی تھی، اور ان کے ذہن و فکر میں ایک ہی نقشہ ہوتا تھا کہ ہم اس مقدس سفر کو صرف اور صرف گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے فرمان کی فرما برداری کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ مزاج بنے گا تو پھر آپ کا سفر کامیاب ہے، اور اگر یہ مزاج نہیں بنا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا سارا سفر ہی بیکار ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں آج کل شو بازی، ریاکاری، دکھاوا بہت بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا کہ اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن جو بچ گیا سمجھ لو اس نے اپنی نیکی کو برباد ہونے سے بچا لیا، اور جو اس میں لگ گیا تو سمجھ لو اس نے اپنی نیکی بھی برباد کر لی۔ اور اس کی مثال وہی ہے کہ چیزیں نہ خرید و زر بھی انداخت، ملا کچھ نہیں اور مال بھی برباد کیا، وقت بھی برباد کیا۔ تو اس طرف پوری توجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے گزشتہ مجلسوں میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ اس کے طریقے کو سیکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ حج پڑھنے کا نام نہیں، یہ کرنے کا نام ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، دو چیزوں پر دھیان رکھنا ہے۔ دعائیں یاد کرنے کی زیادہ فکر نہ کریں کہ وہ دعائیں پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب، بعض دعائیں سنت ہے، بعض مستحب، بلکہ دل کے اندر جس سے زیادہ لذت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا کریں۔
ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک نوجوان حج کرنے کے لیے گیا اور وہ ہر طواف کے ہر پھیرے پہ صرف درود شریف ہی پڑھ رہا تھا، سعی کر رہا تھا تو بھی درود شریف پڑھ رہا تھا، ہر جگہ درود پاک کا ورد۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کیا تمہیں اور کوئی دعائیں نہیں یاد ہے کہ خالی درود شریف ہی پڑھتے رہو گے، کچھ تو یاد کر کے آتے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ سنو، میں گھر سے حج کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ نکلا تھا، سفر کرتے رہے، دونوں سفر کرتے رہے، راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، قافلے والے سب نکل گئے، میں اکیلا صرف میرے والد کے ساتھ تھا۔ اب جیسے جیسے شام ہوتی چلی گئی میرے والد کا چہرہ متغیر ہوتا چلا گیا، یعنی اتنی تبدیلی اس میں آ گئی کہ آنکھیں سوج گئی، چہرہ عجیب جیسا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، ایسی کیفیت ہو گئی کہ بالکل شکل و صورت ہی بگڑ گئی۔ مجھے بڑا غم ہوا، میں روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، مولا کوئی نہ کوئی سہارا بنا کہ میرا اس وقت مددگار ہو، میں اکیلا کروں تو کیا کروں۔ آخرکار شام ہو گئی، رات ہو گئی، میں اکیلا میرے والد کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کا چہرہ متغیر ہونے کی وجہ سے میں خوف الہی سے ڈر بھی رہا تھا کہ شاید خدا کا قہر ان کے اوپر یہ نازل ہوا ہے کہ ابھی دفن سے پہلے ہی ان کی تمام جسمانی حالات اگڑ ہو گئے، چہرہ مسخ ہو گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اسی کیفیت میں تھا کہ جب رات کی تاریکی مسلط ہو گئی، مجھے ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ معطر خوشبو سے مہکے ہوئے میرے قریب آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ تمہارے والد کے چہرے سے چادر ہٹاؤ۔ میں نے چادر ہٹائی اور انہوں نے اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے کے اوپر پھیرا تو ایک دم چہرے کے حالات بدل گئے، واپس اسی نارمل پوزیشن پہ آ گئے، پیٹ بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، جسم میں جو تغیر اور تبدیلیاں اور جو بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ بھی سدھر گیا، اور بلکہ پہلے سے زیادہ چہرہ چمکدار ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا کہ حضور آپ ہیں کون جو ایسی بے کسی کے عالم میں آپ میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، آپ ہیں کون، مجھے کچھ تو بتا دیجئے۔ تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے، سفید لباس والے، معطر زلفوں والے فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرا باپ گنہگار تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، اس لیے اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن اس میں ایک خوبی تھی کہ یہ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے آ کر کے اس درود پاک کی برکت سے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور واپس یہ اپنے نورانیت کے اوپر آ گیا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بتاؤ اس سے افضل وظیفہ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے میں تو ہر جگہ درود ہی پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حج پہ جانے والے لوگ اتنی دوسری تیاریوں میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اتنے گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی فرصت نہیں رہتی ہے کہ وہ کون کون سی دعا پڑھیں گے، دعا تو بہت دور کی بات، کب کیا کرنا ہے کوئی پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کی پہلی توجہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم پاک ہو، میرا لباس پاک ہو، میں باوضو رہوں، باغسل رہوں، ان میں جو کمیاں ہیں انہیں دور کروں، پھر اس کے بعد جب مسجد میں نماز پڑھوں تو اس طرح سے پڑھوں کہ میرے فرائض بھی ادا ہوں، واجبات بھی ادا ہوں اور سنتیں بھی نہ چھوٹے، تاکہ میری نماز خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور مقصد بنا لے تو پھر کیا ہوگا، اس کی نیکی برباد ہوگی اور محنت بھی ہوئی اور ساری نیکیاں برباد۔ تو اسی طرح سے جب حج کا ارادہ ہو، اور ارادہ تو سب کا ہونا ہی چاہیے، تو اس کی تیاریاں اسی انداز میں کرنا چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ ہمارا حج کامیاب ہو اور اس کے اندر کوئی کمیاں نہ رہے۔ اسی لیے حج تربیتی پروگرام کا یہ سلسلہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے پہلے سیکھ لیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 12 تاریخ کو یعنی 12 اپریل کو یہی نوری جامع مسجد میں، جیسا کہ ہر سال حج تربیت کا پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوگا، اور پروجیکٹر کے ذریعے سے سارے مناظر دکھائے جائیں گے، آپ کو حج کے مناسک ادا کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، کس طرح سے طواف کرنا ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، کیسے سعی کرنی ہے،
اس کے علاوہ آپ کے ذہن و فکر کے اندر جو خدشات ہوں یا جو سوالات ہوں تو آپ اسے پوچھیں، انشاءاللہ اس کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ تو جو حضرات اس سال جانے کی تیاری میں ہیں بالخصوص ان سے میری گزارش ہے، اور آپ بھی ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ سفر کی تیاریوں میں سب سے اہم تیاری یہی ہے کہ آپ صحیح معنی میں حاجی ہو جائیں۔ اس لیے اپنا قیمتی وقت نکالیں، مصروفیات کو صرف نظر کریں ان سے، اور آئیں اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے سیکھیں، اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں اسے کلیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی اور آپ کے شکوک اور شبہات کو بھی دور کیا جائے گا۔ تو جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ اپنے ان متعلقین کو خبر کر دیں۔ ویسے تو ہم اطلاع کریں گے، سب کے پاس ٹیلی فون چلا جائے گا، اور اعلانات بھی کر دیے گئے، اخبار میں بھی دے دیا جائے گا، یوٹیوب سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعہ سے بھی یہ پیغام عام کر دیا گیا ہے، لیکن آپ بھی اس کو عام کریں اور آپ بھی آئیں، آپ بھی سیکھیں۔ یہ نیت رکھیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی حج کرنا ہے۔ حج سے پہلے عمرے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمرے میں تو آدمی ایسا اٹھ کے چلا جاتا ہے جیسے کشمیر گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی تیاری نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، مالا والا پہننے کی تو بڑی توجہ رہتی ہے، سیلفیاں لینے کی اور فوٹو کھنچوانے کی، اور یہ بڑی توجہ ہوتی ہے اس طرف۔ یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے عمرہ کر لیا ہے وہ بھی آئے اور وہ بھی سیکھیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، بلکہ جنہوں نے حج کر لیا ہے وہ بھی آئیں، وہ بھی سیکھیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم کیسی کیسی غلطیاں کر کے آئے تھے، تاکہ آپ دوسرے کے لیے رہنما بن جائیں اور انہیں بتائیں کہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں پہلے ہی سے رہنمائی حاصل کر لینا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پروگرام انشاءاللہ پرسوں صبح 10 بجے سے شروع ہو جائے گا، 1 بجے تک پروگرام جاری رہے گا۔ اس کے بعد وقفہ ہوتا ہے جس میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کے انتظام اور ظہر کی نماز کی ادائیگی، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر یہ سلسلہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ 4 بجے تک یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حج اور عمرے کو درست کرنے کے لیے اس مجلس میں شرکت فرمائیں، کیونکہ عمرے کی نیتیں تو بہت سے لوگوں کی ہیں، کچھ کر بھی چکے ہیں، کسی کی نیت بار بار کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بار بار اس بارگاہ کی حاضری ہو، تو یہ بھی احساس ہوتا جائے کہ پہلے ہم نے کیا غلطی کی تھی، اب دوبارہ جائیں تو وہ غلطیاں ہم سے نہ ہو۔ دوسرا عظیم مقصد اس مقدس سفر کا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری، اور وہ حاضری جو ہے وہ اصل الاصول ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، طیبہ کا نام تک نہ لیا، مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو گر کسی نے کہ نہضت کی در کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو اس بارگاہ کے آداب بھی سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ارے کیسے کیسے لوگوں کو ادب سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے کچھ باتیں پوچھی، آپ نے تعلیم فرمائی، پھر اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ کون شخص ہے، تم نے پہچانا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دمشق کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں، بیت المقدس سے وہاں ایک قدم میں چل کر کے بغداد شریف میری مجلس میں آ گئے، مگر یہ آداب عشق سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اب بتائیے ایسا بزرگ جس کے تصرفات کا یہ عالم ہو کہ ایک قدم بیت المقدس سے اٹھائے تو سیدھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، مگر وہ بھی آداب عشق سیکھنے کے لیے بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری دے رہے ہیں۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہم تو بے ادب ہیں سرکار، ہم نکموں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ تو اس عظیم بارگاہ کے اندر جانے سے پہلے وہاں کے آداب بھی سیکھ لینا ضروری ہے، اور وہ عشق کی لذتیں قلب و جگر کے اندر پیدا کریں۔ مدینہ شریف کے اندر تو بس ادب، دل کی کیفیت اور اس بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی سے بچنے کی سب سے زیادہ فکر ہونا چاہیے۔
اور عشق کی لذتیں بڑھانے کے لیے، سفر میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ ایسی نعتیں جو دل میں مدینے کی محبت اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت قلب و جگر کے اندر پیدا کرتی ہو، ایسی نعتیں جو آپ کے دل کی کیفیت کے اوپر اثر ڈالتی ہو، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سفر میں اسی کو سنتے ہوئے چلیں، نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کسی سے باتیں کریں، نہ تیری میری کریں، کیونکہ جہاں باتیں شروع ہوتی ہے فوراً شیطان پتہ نہیں کس کس کی غیبتیں لا کر کے تمہاری میموری میں بالکل حاضر کر دیتا ہے اس سے کہ یہ کرو، اور اس طرح آدمی نیکیاں برباد کر لیتا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو تربیت دیتے ہیں، جیسے آپ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہیں، مفتی علی اصغر المدنی صاحب ہیں، ان کے بیانات کو سنیے جو مدینہ شریف کی حاضری کے تعلق سے بہت مل جائے گا آپ کو، یوٹیوب کے اوپر تلاش کریں گے تو مدینہ شریف کی حاضری، ان عاشقوں کے بیانات کو سنیے، انشاءاللہ العزیز قلب میں ایک روحانیت پیدا ہوگی، اور جیسے ہی آپ پلین کے اندر سوار ہوں گے، سفر کرنا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد سب سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ اب بار بار یہ موبائل لگا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں یہاں ہوں اور اتنے بجے روانہ ہو گیا، اور اب یہ کروں گا اور اب وہ کروں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان نے بڑی ترکیب سے ایک چغل خور، ایک فتنہ ہمارے جیب کے اندر ڈال دیا، یہ کہیں بھی ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ طواف کر رہے ہیں اور اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں گھر کے اوپر آن لائن۔ ارے کس کو دکھا رہے ہو؟ ثواب کس سے لینا ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہو یہ سب؟ بس اسی کی طرف توجہ ہونا چاہیے نا۔ کیا جو تمہیں دیکھیں گے وہ اس کا بدلہ دے دیں گے تمہیں؟ کیوں اپنی نیکیاں برباد کرتے ہو سکے تو صرف ضرورت پر استعمال کریں، ورنہ اسے بند کر کے پٹ کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بارگاہ کے باادب بنیں اور ہماری حاضری اس بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے۔ حضرات کچھ ضروری اعلانات بھی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو ہے وہ اسکولوں کی چھٹیاں لگ چکی ہیں، لگنے والی ہیں، اور بعض اسکولوں کے اندر تو جو ہے وہ نیا سیشن بھی شروع ہو چکا ہے، اپریل ہی سے نیا سیشن شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر مئی جون چھٹی میں گزر جائیں گے، جون آدھا اور مئی پوری، مئی اور جون، جولائی سے پھر اسکول کھلتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جب بچے گھر میں خوب دھاما مستی کرنے لگتے ہیں تو پھر ماں باپ کو مدرسہ یاد آتا ہے، اور پھر ہمارے پاس داخلے کی لائن لگتی ہے کہ صاحب اس کا داخلہ لیجیے۔ ان کے کتنے دن کے لیے؟ ارے صاحب گھر پہ پریشان کر رہے ہیں تو مطلب آپ کی پریشانی ہو ہمارے یہاں ڈال کے چلے جاؤ۔ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں گرمیوں کی چھٹی میں، وہ بھی ایک شفٹ میں آتے ہیں، تو ہم ان کو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے سے پڑھا کر کے ان کا کام پورا کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر سے کیا تھا ان کو بھی بٹھائیے، کس کے لیے؟ یہ 1 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، اس لیے کہ گھر پہ دکھ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ابھی ہمارے گھر میں دن بھر کی جو ان کی ہڑدنگ ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہو جائے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، تمام دینی مدارس 2 ٹائم اسی لیے چلتے ہیں کہ ایک ٹائم آپ کا بچہ اسکول جائے اور دوسری ٹائم وہ مدرسے کے اندر آئے۔ مگر آج کل ایک نئی بیماری چلی ہے، وہ بیماری ایسی خطرناک ہے کہ کینسر کی طرح بڑھ رہی ہے۔ انگلش میڈیم، انگلش میڈیم، انگلش میڈیم۔ بھائی انگلش، ہندی وغیرہ دنیا کے علوم سیکھنا یہ ناجائز نہیں ہے، مگر اس کے چکر میں آپ بالکل اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں۔ اب انگلش میڈیم اسکول بچہ آئے گا 2 ڈھائی بجے 3 بجے گھر آئے گا، اور آ کے تھکا مارا کھانا وانا کھائے گا، اور آپ کہیں گے جا مدرسے میں جا۔ اب وہ اتنا گھائل ہو کر کے یا مدرسے میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرا لوڈ اس کے اوپر کے ساتھ 4:30 بجے ٹیوشن پہ جانا ہے، تو وہ 3 بجے مدرسے میں آئے گا اور 4 بجے کے بعد کہے گا کہ صاحب مجھے تو ٹیوشن پر جانا ہے۔ تو یہاں کیا دم کروانے کے لیے آئے گے؟ یا ہمارے پاس کوئی ایسا شربت ہے کہ آتے ہی اس کو پلا دیں اور سارے علم اس کے سینے کے اندر اتر جائے؟ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے اسکولوں میں داخلہ کروائیں جو 2 شفٹ میں چلتے ہوں، تاکہ بچہ آپ کا 12 ساڑھے 12 بجے فری ہو جائے تعلیم سے، اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے کا اسے وقفہ مل جائے، وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے، اور پھر ظہر بعد والی شفٹ کے اندر یہاں آ جائے، یا اگر وہ 2nd شفٹ میں اسکول جاتا ہے تو صبح میں آ جائے۔ یہ انگلش میڈیم کا چکر جب سے چلا ہے، مدرسے ہمارے بالکل برباد جیسے ہو گئے اور بچوں کی تعلیم بھی برباد ہو، اس لیے کہ بچہ ٹائم دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ اتنا گھائل ہو گیا ہے اس لوڈ سے، اتنا بوجھ جیب کے اوپر بھی پڑا ہے، اس کے بیگ کے اوپر بھی پڑا ہے، ماں باپ کے تو جیب کے اوپر پڑا ہے کہ وہاں ہر چیز بڑی مہنگی آتی ہے انگلش میڈیم کے نام پر،
اور بچے کی پیٹھ پر اتنا بڑا بوجھ لگ گیا ہے، اتنا بڑا لگ گیا ہے کہ وہ بیگ اس سے اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب پتہ نہیں جب یہ پیٹھ پہ ہی نہیں اٹھ رہا ہے تو دماغ میں کیسے پہنچے گا سارا۔ بہرحال یہ آپ کی اپنی اپنی پسند ہے، مگر یاد رکھیے کہ بچے کو آپ کچھ بھی بنائیں لیکن پہلے مسلمان بنا دیں اسے۔ اور مسلمان بنانے کے لیے خالی مسلمانی کروا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان بنانے کے لیے اسے دین سکھانا ضروری ہے، اسے پاکی ناپاکی کی تمیز سکھائیں، اسے نماز روزے کا عادی بنائیں۔ یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ کہاں پڑھوانا ہے، کیسے پڑھوانا ہے، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی موقع ہوتا ہے کہ وہ بھی اداروں میں رابطہ کریں جن اداروں میں درس نظامیہ چلتا ہے۔ آج کل گلی گلی میں دارالعلوم ہو گئے، آپ 5 کلومیٹر کوٹہ میں چلیں گے تو شاید 4 دارالعلوم مل جائیں گے ہم۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ علم نام ہے عالم بننے کا۔ قرآن پاک کو آپ نے دیکھ کر کے پڑھا، ایک صاحب نے بغیر دیکھے پڑھ لیا، کوالیفیکیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو عالم بنائیں، چاہے وہ عالم بن کر کے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کی امامت ہی کرے، وہ تجارت بھی کرے گا تو ایک ایماندار تاجر ہوگا، وہ اگر سیاست بھی کرے گا تو ایک دین کی روشنی میں گناہوں سے بچ کر کے سیاست کرے گا، وہ اگر آپ کا کاروبار بھی چلائے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر کے چلائے گا اور دیندار بن جائے گا تو اس کا عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس طرف بھی توجہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر جو ادارے درس نظامیہ کی جہاں مضبوط تعلیم ہوتی ہے، جیسے اس علاقے میں سب سے پرانا ادارہ ہے دارالعلوم رضویہ کیتھون، کہ جہاں سے ہم نے پڑھا اور بہت سے علماء وہاں سے فارغ ہو کر کے نکلے۔ شہر کے اندر بھی فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ کئی بار میں خود وہاں امتحانات کے موقع پر گیا، بہت اچھے ڈھنگ سے درس نظامیہ کی تعلیم ہو رہی۔ اور بھی ادارے ہیں، میں سارے نام تو بھی یہاں گرا نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کی میں نفی کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا فضل حق صاحب کا جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی درس نظامیہ کی تعلیم حفظ کی بھی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس لیے کہ بچے جو ہے وہ دنیا کے نام پر آتے ہیں تو انگلش میڈیم، النور انگلش میڈیم انگلش اسکول بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ بہرحال یہ علوم بھی سیکھنا آج کے زمانے میں ضروری ہے، لیکن وہ علم جو آپ کی قبر اور آخرت میں کام آئے گا اور دنیا میں آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہ علم دین پاک مصطفیٰ ہے، اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔